अस्सलाम वालेकुम। सबक आमूज़ कहानियों को सुनने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शुक्रिया। वो दोनों सगी बहनें थीं, लेकिन इनमें ज़मीन आसमान का फ़र्क था। एक तो इतनी खूबसूरत थी कि इसे देखकर चांद शर्मा जाए, दूसरी इतनी बदसूरत कि इसको देखकर घिन आए, क्योंकि माँ बाप को अल्लाह को प्यारे हो चुके थे। दोनों एक छोटे से घर में रहती थीं और घर का खर्चा चलाने के लिए मोहल्ले पड़ोस वालों के कपड़े सिया करती थी। बड़ी बहन का नाम जरीना था, वो बेहद बदसूरत थी। छोटी बहन का नाम शरीना था, वो बेइंतहा खूबसूरत थी, इसलिए जरीना इससे जलती थी। मशहूर तो ये था कि जरीना भी बड़ा काम करती है, मगर सच्ची बात ये थी कि वो घर जा जाकर लोगों से कपड़े ले आती, यूं ज़रा सैर सपाटा भी हो जाता था और सारे कपड़े लाकर शरीना के आगे ढेर कर देती और खुद सिले हुए कपड़ों के पैसे बटोरने निकल जाती। इधर बेचारी शरीना घर का काम करती और कपड़े भी सीती, इन्हें रंगती, इन पर बेल बूटे बनाती, सारा दिन यही करती रहती, सारी रात यही करती रहती। कपड़े सी सी कर, बूटे काट काट कर इसकी आंखें रह गई थीं। पहले से कम दिखाई देने लगा था। ईद के दिन नज़दीक थे और काम बेहद था। अंधेरी रात में कड़वे तेल का दिया जलाकर कितनी रोशनी देता। बेचारी शरीना रोज़ की तरह कपड़े सी रही थी। इधर वो कपड़े सी रही थी और उधर काहिल बदसूरत जरीना खराटों पे खराटे ले रही थी। धीरे धीरे दिए का तेल खत्म होने लगा, लेकिन शरीना का काम था कि खत्म होने को नहीं आ रहा था। आखिर दिए में पड़ी हुई रुई की बत्ती खुश्क हो गई, दिया बुझ गया। शरीना भी टांके भरती रही। सुबह इसे सारे कपड़े सीकर वापस करने थे। अगर वो ऐसा ना करती तो अपने अंजाम का इसे पता था। इसे मालूम था जरीना बड़ी जालिम है। सुबह उठकर पहला काम वो यही करती कि शरीना से रात भर के काम का हिसाब लेती। बड़ी बहन के खौफ से वो अंधेरे में टटोल टटोल कर अंदाजे से सीती रही। कपड़े तो सिलते रहे, मगर इसकी उंगलियां सुई की नोक से छिद छिद कर जख्मी होती गईं। जब सुबह होने के आई तो शरीना का दिल धक से रह गया। मेरे अल्लाह, ये क्या हुआ? जख्मी उंगलियों से खून जो रिसा तो कीमती कपड़े जो वो सी रही थी वो सब खराब हो गए थे। अब क्या होगा? कपड़ों की मालका तो बाद में कुछ कहेगी। जरीना जो बस अब सोकर उठने ही वाली थी, वो तो इसे जान से मार देगी। बस जल्दी से इसने कपड़े उठाए और भागकर कुएं पर पहुंच गई। दुआ मांग रही थी कि मेरे अल्लाह, जब तक मैं ये कपड़े धो ना डालूं, मेरी बहन सोती ही रहे। कुएं की जगत पर काई लगी हुई थी, बड़ी फिसलन थी। शरीना पानी का डोल ऊपर खींच रही थी कि इसका पांव फिसल गया और वह धड़ाम से कुएं में गिर गई। बेचारी शरीना फूल की तरह मासूम खूबसूरत। शरीना डूबती गई, यहाँ तक कि कुएं की तह में पहुंच गई। वो बेहोश हो चुकी थी। कई घंटे बीत गए तो इसे होश आया। उसने आंखें मलकर देखा, वो 3 कोने वाले बाग में घास पर लेटी थी। ये घास चूजे की तरह, उसकी रुई की तरह नरम था। इसकी कोंपलें हरी और फूल की भीगी हुई पंखड़ी की तरह ठंडी थी। चारों तरफ फूल ही फूल थे। हसीन कपड़ों का ढेर याद आ गया जो वो सीते सीते छोड़ आई थी। वो कपड़े भी इन फूलों की तरह रंग बिरंगे थे, इससे भी ज्यादा रंग इन चिड़ियों और तितलियों में थे जो गीत गाती फिर रही थी। इसका जी चाहा रात की नींद पूरी कर ले और सो जाए। वो सोच ही रही थी कि एक तितली उड़ती उड़ती आई और इसके होंठों पर रेंगने लगी। तितली के पैर रेशम के धागे की तरह लचकदार थे। शरीना के होंठों पर गुदगुदी सी होने लगी। वो खिलखिलाकर हंसी और उठकर बैठ गई। बरसों के बाद ये मौका आया था कि इसे हंसी आई थी। वो इधर बाग में टहलने लगी। बाग के 3 कोने थे। शरीना जब पहले कोने की तरफ गई तो क्या देखती है कि वहाँ एक बावर्ची खाना है। ऐसा नहीं जैसे फोर्ट घरों में होता है, ये तो बड़ा साफ सुथरा बावर्ची खाना था। साफ सुथरे बर्तन करीने से सजे हुए थे। उजली दीवारें, न बदबू न चूल्हे में बड़े जोर की आग रोशन थी। ऊपर एक पतीली चढ़ी हुई थी और खूब भाप निकल रही थी। शरीना ने बावर्ची खाने में कदम रखा ही था कि पतीली में से आवाज़ आई, मैं पुलाव हूँ। पुलाव चूल्हे की आग बुझाओ, मुझे तश्तरी में निकालो, मुझे जलने से बचा लो। शरीना ने जल्दी से पतीली चूल्हे से उतार दी और पुलाव को एक बड़ी सी तश्तरी में निकाल कर रख दिया। गरम गरम पुलाव पर ज़ाफ़रान के छींटे पड़े हुए थे। पुलाव की मज़ेदार खुशबू से इसके मुंह में पानी आ गया। इसे भूख भी लग रही थी, मगर इसने पुलाव नहीं खाया, इसलिए कि वो नदीदी नहीं थी। घर वालों की इजाज़त के बगैर भला इनका पुलाव कैसे खाती? वो बाहर आ गई। बाग में अब हल्की हल्की धूप फैल गई थी। धूप में ऐसी चमक थी जो नन्हे मुन्ने बच्चों की आंखों में इस वक्त होती है जब अच्छा काम करने पर इन्हें मिठाई खाने को मिलती है। चलते चलते शरीना 3 कोने वाले बाग के दूसरे कोने में पहुंच गई। अंगूर की एक लंबी और घनी बेल फैली हुई थी। अंगूर कंपनियों की तरह गोल और इन मासूम बच्चों के दांतों की तरह चमकदार थे।
ان میں میٹھا میٹھا رس اس طرح بھرا ہوا تھا جیسے مکھی کے چھتے میں شہد۔ وہ جیسے ہی انگور کی بیل کے قریب گئی، سب انگور ایک ساتھ بول اٹھے، ہم انگور ہیں، انگور، ہمیں کھا لیں گے، لنگور، ہمیں خطرے سے نکالو، لنگوروں سے بچا لو۔ شرینہ نے جلدی جلدی سارے پکے ہوئے انگور توڑ ڈالے اور قریب رکھی ہوئی ٹوکریوں میں بھر کر احتیاط سے ڈھک کر رکھ دیے۔ اس کا جی تو چاہ رہا تھا مگر اس نے انگور چکھے تک نہیں، اس لیے کہ باغ کے مالی سے اس نے اجازت نہیں لی تھی۔ اب وہ باغ کے تیسرے اور آخری کونے میں جا پہنچی۔ یہ کونا پہلے دونوں کونوں سے بہت زیادہ خوبصورت تھا۔ سب سے خوبصورت چیز جو تھی وہ ایک چھوٹی سی جھونپڑی، بالکل سفید، اتنی سفید جتنی شرینہ کے مرحوم ابا میاں کا وہ کرتا ہوا کرتا تھا جو وہ جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے جاتے تھے پہن کر۔ وہ نماز پڑھنے مسجد جاتے اور اس جھونپڑی کے چاروں طرف بگلے کے دھلے دھلے سفید پروں کی چادر لگی ہوئی تھی اور اندر ایک نازک سی خوبصورت سی ہرنی بیٹھی ہوئی تھی۔ یہ ہرنی بھی سفید تھی جیسے دودھ اور میدے سے بنی ہوئی ہو، اتنی معصوم جتنا گلہری کا بچہ۔ ہرنی شرینہ کو دیکھ کر بڑی میٹھی آواز دھیمے لہجے میں بولی، میں ہوں کرنی بھرنی، آتی ہے گھاس میں چرنی، اچھی ہو میری دعا لو، بڑی تو جان بچا لو۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ شرینہ نے بڑے ادب سے پوچھا۔ سفید ہرنی نے جواب دیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ میں کرنی بھرنی ہوں، یعنی جو جیسا کرتا ہے اس کو ویسا ہی پھل دیتی ہوں۔ اگر تم اچھی لڑکی ہو تو میری دعائیں اور انعام لو، اگر بری لڑکی ہو تو میرے عذاب سے بچو۔ شرینہ نے ہرنی سے کہا، میں آپ کی دعائیں چاہتی ہوں۔ سفید ہرنی بولی، اگر میری دعائیں چاہتی ہو تو میری خدمت کرو، ویسے تم اچھی لڑکی معلوم ہوتی ہو، تم سے پلاؤ کی پتیلی خوش ہے کہ تم نے اسے جلنے سے بچا لیا، تم نے انگور کی بیل خوشی کی اور اس کے پکے ہوئے انگور توڑ کر ٹوکریوں میں نہ رکھ دیتی تو انہیں یقیناً لنگور کھا جاتے۔ اب تمہیں مجھے خوش کرنا ہوگا۔ شرینہ نے ادب سے جواب دیا، میں پوری کوشش کروں گی، تو جاؤ میرے کھانے کا انتظام کرو۔ سفید ہرنی کہنے لگی، میں صبح کو پلاؤ کھاتی ہوں، دوپہر کو انگور اور شام کو اس باغ کی گھاس، مگر خیال رکھنا یہ ہری گھاس نہیں جو تمہیں چاروں طرف نظر آ رہی ہے، غور سے دیکھو گی تو اس میں کہیں کہیں سفید گھاس بھی ملی ہوئی ہوگی، وہی سفید گھاس میں کھاتی ہوں، تمہیں اس کا انتظام روزانہ کرنا پڑے گا۔ شرینہ خوب مزے سے سفید ہرنی کے ساتھ رہنے لگی۔ صبح وہ پلاؤ پکاتی، دوپہر کو انگور توڑتی اور شام کو گھاس میں سے سفید گھاس چنتی اور سفید ہرنی کی خدمت میں پیش کر دیتی۔ اس کام میں اسے بہت زیادہ محنت کرنا پڑتی تھی مگر وہ محنت سے منہ موڑنے والی نہیں تھی۔ محنت کی تو وہ عادی تھی، ہر اچھا آدمی محنت کا عادی ہوتا ہے۔ جب اسے کام سے فرصت ملتی تو وہ سفید ہرنی کو اچھے اچھے گیت سناتی اور جب سفید ہرنی باغ کی نرم نرم گھاس پر کلانچے بھرتی، واویلے کرتی تھکتی تو اس کی ٹانگیں دباتی۔ اس طرح بہت دن گزر گئے۔ ایک دن شرینہ کو اپنی بہن زرینہ یاد آ گئی، اپنا گھر یاد آیا۔ اس نے سفید ہرنی سے کہا کہ اب میں اپنے گھر جانا چاہتی ہوں۔ سفید ہرنی شرینہ سے بہت خوش تھی۔ جتنے دن وہ اس کے ساتھ رہی اس نے ذمہ داری سے، وقت کی پابندی، ہمدردی اور محنت سے اپنے پورے کام کیے۔ سفید ہرنی اس کا دل میلا نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اس نے کہا، شرینہ تم اپنے گھر تو جا سکتی ہو لیکن جانے سے پہلے میرا انعام لیتی جاؤ۔ یہ کہہ کر اس نے اپنا نازک سا گڑ کے چہرے پر پھیر دیا۔ شرینہ پہلے کیا کم خوبصورت تھی، سونے پہ سہاگا وہ اور خوبصورت ہو گئی۔ پھر اس نے خوبصورت شرینہ کو قیمتی زیورات سے لاد دیا اور اسے اتنے روپے دیے کہ انگوروں کی تمام خالی ٹوکریاں روپوں سے بھر گئیں۔ سفید ہرنی کے حکم سے یہ ٹوکریاں لنگوروں نے ایک شتر مرغ پر لاد دی۔ شرینہ بھی اسی شتر مرغ پر بیٹھ گئی۔ شتر مرغ نے بھاگنا شروع کیا۔ وہ اتنی تیزی سے بھاگا کہ شرینہ اس کی کمر پر ٹولنے لگی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ وہ اب نیچے گر جائے گی۔ ڈر کے مارے اس نے آنکھیں بند کر لیں اور جب کھولی تو دیکھا وہ اپنے گھر کے دروازے پر کھڑی تھی۔ نیچے اترتے ہی شتر مرغ نے چھلانگ لگائی اور یہ جا وہ جا، وہ نظروں سے غائب ہو گیا، روپوں کی ٹوکریاں بھی ساتھ لے گیا۔ شرینہ اسے آوازیں ہی دیتی رہ گئی۔ شرینہ کی آوازیں سن کر زرینہ گھر سے نکل آئی اور شرینہ کو اندر لے گئی اور اسے مارنا شروع کر دیا۔ کمبخت کہیں کی، کہاں چلی گئی تھی؟ کپڑوں کے مالکوں نے ناک میں دم کر رکھا ہے، مجھ سے نہیں سلتے تھے، میں نے کپڑوں کو آگ لگا دی، اب وہ روز آ کر مجھے مارتے ہیں، میں تجھے ماروں گی۔ زرینہ چلاتی گئی اور شرینہ کو پیٹ دی گئی۔ شرینہ بیچاری کیا کہتی؟ میرے ابا جان میری بات تو سنو، میں سفید ہرنی کی عجیب بستی میں تھی، میں روپے لائی ہوں۔ اس پر زرینہ کو اور غصہ آیا اور بولی، مجھے بے وقوف بناتی ہے، ہاتھ میں پھوٹی کوڑی بھی نہیں، کہاں ہے وہ روپے؟ تو جھوٹ بولتی ہے۔ یہ کہتی رہی اور اسے پیٹتی رہی۔ شرینہ آخر کہاں تک چوٹیں برداشت کرتی، بیچاری بے ہوش ہو گئی۔ ادھر دروازے پر دستک ہوئی۔ زرینہ نے باہر آ کر دیکھا تو میاں شتر مرغ کھڑے ہانپ رہے تھے۔ زرینہ کو دیکھ کر بولے، اف، مجھے دوبارہ آنا پڑا۔
کہاں ہے تمہاری بہن؟ اس سے کہو اپنی ٹوکریاں سنبھالے۔ زرینہ نے پوچھا، ان ٹوکریوں میں کیا ہے؟ شتر مرغ نے جواب دیا، روپے ہیں بی بی، یہ روپے شرینہ کو سفید ہرنی نے انعام میں دیے تھے۔ میں ابھی تھوڑی دیر پہلے اسے یہاں چھوڑنے آیا تھا۔ میں یہ سمجھا کہ شرینہ یہ ٹوکریاں اتار لی ہوں گی، لہٰذا میں واپس لوٹ گیا۔ وہ تو کہیں راستے میں مجھے کچھ بھاری بھاری محسوس ہوا تو میں نے دیکھا کہ وہ سفید ہرنی کے باغ میں واپس پہنچ چکا تھا۔ سنبھالو اپنی ٹوکریاں۔ زرینہ بولی، یہ تو واقعی سچ ہے کہ شرینہ سفید ہرنی کے پاس گئی تھی، نہیں تو کیا جھوٹ ہے؟ شتر مرغ نے ٹوکریاں اپنی کمر سے زمین پر گراتے ہوئے جواب دیا اور چلنے کے لیے مڑا ہی تھا کہ زرینہ نے ایک کے بعد ایک کئی سوال کر ڈالے۔ ارے شتر بھائی مرغ، یہ تو بتاتے جاؤ کہ یہ عجیب بستی ہے کہاں، سفید ہرنی کون ہے اور کس بات کا انعام دیتی ہے؟ شتر مرغ بولا، سنو بی بی، میں تو سواری ہوں، سواری۔ سواری سے سفر کا حال نہیں پوچھا جاتا، مسافر سے پوچھا جاتا ہے۔ شرینہ سے پوچھ لو، مگر شرینہ تو بے ہوش ہے۔ شتر مرغ نے جواب دیا، اسے ہوش میں لاؤ، اور ہاں خبردار، ان روپوں میں سے ایک پیسہ بھی تم نے خرچ نہیں کرنا، ورنہ تمہاری جان کی خیر نہیں۔ یہ شرینہ کی محنت کا پھل ہے، جس کی محنت سے روپے ملتے ہیں، صرف اسی کو وہ خرچ کرنے کا حق رکھتا ہے، سمجھی؟ یہ کہہ کر شتر مرغ نے ایک جھلجھلی سی لی اور غائب ہو گیا۔ زرینہ کے سامنے اب صرف ایک ہی راستہ تھا، وہ شرینہ کو ہوش میں لائے اور سفر کا حال پوچھے۔ مجبوراً اسے شرینہ کے تلوے ملنے پڑے اور اسے پنکھا جھلنا پڑا، اس کے چہرے پر گلاب کے رنگ کے چھینٹے دینے پڑے۔ شرینہ ہوش میں آ گئی، اس نے ساری آپ بیتی زرینہ کو سنا ڈالی۔ زرینہ نے سوچا وہ بھی عجیب بستی میں سفید ہرنی کے پاس جائے گی۔ یہ فیصلہ کرتے ہی وہ اپنے کچھ پرانے کپڑے لے کر سینے بیٹھ گئی۔ اسے سینا نہیں آتا تھا اور محنت کرنے کی عادت نہیں تھی۔ رات ہوئی تو وہ ٹھاٹھ سے لیٹ کر سو گئی۔ تڑکے تڑکے چونکہ اس کی آنکھ کھلی تو اس نے دیکھا اس کی انگلیوں سے خون نہیں نکلا، نہ کپڑے خراب ہوئے۔ زرینہ کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ اس نے جھٹ اپنے پڑوسی کی مرغی چرائی، اسے ذبح کیا، اس کا خون اپنی انگلیوں اور کپڑوں پر چھڑکا اور رسی کے سہارے اسی کنویں میں اتر گئی جس کی جگت پر بڑی بہن پھسلی تھی اور جس پر شرینہ کا پاؤں پھسل گیا تھا۔ وہ کنویں میں گر گئی تھی۔ کنویں کی تہہ میں پہنچ کر اسے وہی باغ نظر آیا، وہ 3 کونوں والا باغ جہاں شرینہ گئی تھی۔ زرینہ ٹہلتے ٹہلتے باغ کے پہلے کونے میں پہنچی۔ وہاں باورچی خانہ تھا، باورچی خانے میں چولہا تھا اور چولہے پر پتیلی، اور پتیلی میں سے آواز آئی، وہی آواز جو شرینہ کو آئی تھی، میں پلاؤ ہوں پلاؤ، چولہے کی آگ بجھاؤ، مجھے تشتری میں نکالو، مجھے جلنے سے بچا لو۔ زرینہ نے پیتل کو اس پھوڑ پن سے اتارا کہ وہ زمین پر اوندھی ہو گئی۔ آدھا پلاؤ جس پر زعفران کے چھینٹے پڑے ہوئے تھے اور جس میں سے مزیدار خوشبو آ رہی تھی، ادھر ادھر بکھر گیا۔ اس نے زمین پر گرا ہوا پلاؤ تشتری میں رکھ دیا اور جو پتیلی میں رہ گیا، ادھر ادھر دیکھ کر کہ کوئی اسے دیکھ تو نہیں رہا، خود ہڑپ کر گئی اور دوپٹے سے پلو سے منہ صاف کرتی ہوئی باورچی خانے سے باہر آ گئی۔ باغ کے دوسرے کونے میں شرینہ کی طرح اسے بھی انگوروں کی بیل نظر آئی۔ اسے دیکھتے ہی انگور بولے، ہم انگور ہیں، ہمیں کھا لیں گے لنگور، ہمیں خطرے سے نکالو، لنگوروں سے بچا لو۔ اور لنگوروں نے مجھے کاٹ لیا تو مغرور، کاہل اور بدصورت شرینہ یہ کہہ کر آگے بڑھ گئی۔ اس نے شرینہ کی طرح پکے ہوئے انگور توڑ کر ٹوکریوں میں نہیں رکھے۔ چلتے چلتے وہ باغ کے تیسرے اور آخری کونے میں پہنچی۔ یہاں اسے دودھ کی جھاگ کی طرح سفید ہرنی کی جھونپڑی نظر آئی۔ سفید ہرنی نے اسے دیکھا تو بولی، جیسے وہ اس کی بہن شرینہ سے بولی تھی، میں ہوں کرنی بھرنی، کھاتی ہے گھاس چرنی، اچھی ہو میری دعا لو، بری ہو تو جان بچا لو، تم میں کتنا خود دم ہے، تم سے بھلا میری جان کو کیا خطرہ ہو سکتا ہے۔ زرینہ بڑبڑانے لگی، مگر پھر اسے خیال آیا کہ اس نے سفید ہرنی کی خوشامد نہ کی تو اس کا مطلب پورا نہیں ہوگا۔ یہ سوچ کر وہ بولی، ہاں ہاں کرنی بھرنی صاحبہ، میں بہت اچھی لڑکی ہوں، بتائیے میں آپ کی کیا خدمت کروں؟ سفید ہرنی نے جواب دیا، تمہیں میرے کھانے کا انتظام کرنا ہوگا۔ صبح کے وقت میں پلاؤ کھاتی ہوں، دوپہر کو انگور اور شام کو سفید گھاس، لیکن اس بات کا خیال رہے کہ اس ترتیب میں گڑبڑ نہ ہو۔ زرینہ نے وعدہ تو کر لیا، مگر اپنی کاہلی کی وجہ سے وہ اسے پورا نہ کر سکی۔ صبح وہ دیر تک سونے کی عادی تھی اور لیٹ اٹھتی تھی۔ دوسرے دن صبح جب اس کی آنکھ کھلی تو سفید ہرنی کے کھانے کا وقت ہو چکا تھا۔ اس نے سوچا پلاؤ پکانے میں تو دیر لگے گی، دوپہر کو پکا لوں گی، لہٰذا اس نے انگور توڑ کر سفید ہرنی کے سامنے رکھ دیے۔ سفید ہرنی نے اپنے غصے کو ضبط کیا اور کچھ نہ بولی۔ دوپہر کو اس نے پلاؤ پکایا، سارے چاول جل گئے، جلے ہوئے چاول وہ بھرا سفید ہرنی کو کیسے دیتی، لہٰذا اس نے جلدی جلدی گھاس توڑ کر اس کے سامنے رکھ دی۔ جلدی میں اسے یہ بھی خیال نہیں رہا کہ سفید ہرنی تو صرف سفید گھاس کھاتی ہے، ہری گھاس نہیں کھاتی۔ سفید ہرنی نے پھر غصہ ضبط کیا اور کچھ نہ بولی۔ شام کو زرینہ نے پھر پلاؤ پکائی اور تشتری میں نکال کر سفید ہرنی کے سامنے رکھ دیا۔ سفید ہرنی نے نوالا منہ میں رکھا ہی تھا کہ تھوک دیا،
چاول کچے تھے، نمک کڑوا زہر اور زعفران کی بجائے دھوئیں کی بو آ رہی تھی۔ اس نے نہر پر جا کر کلی کی اور جب منہ کا کڑوا پن دور ہوا تو اس نے زرینہ کو خوب ڈانٹا اور بولی، تم کاہل، غیر ذمہ دار اور نکمی لڑکی ہو۔ تم نے نہ کھانا ٹھیک سے بنایا، نہ ترتیب کا خیال رکھا، نہ تم نے کوئی اچھا کام کیا، لہٰذا اپنے کیے کو بھرو۔ یہ کہہ کر سفید ہرنی نے اپنا نازک سا گڑ زرینہ کے چہرے پر پھیر دیا۔ زرینہ پہلے کیا کم بدصورت تھی؟ کڑوا کریلا تو تھی ہی اور نیم کی طرح چڑھ گئی تھی اور پہلے سے زیادہ بدصورت ہو گئی تھی۔ اپنی حالت دیکھ کر وہ رونے لگی اور گڑ گڑا کر کہنے لگی، ایسا نہ کیجیے پھرنی صاحبہ، میرا چہرہ چاند کی طرح چمکا دیجیے، دولت سے میری جھولی بھر دیجیے۔ ہرنی بولی، ہرگز نہیں، اور غصے سے لال پیلی ہوتی ہوئی بولی، تمہاری خیریت اسی میں ہے کہ فوراً یہاں سے چلی جاؤ ورنہ مجھے کچھ اور نہ کرنا پڑے۔ زرینہ دھرنا مار کر بیٹھ گئی اور کہنے لگی، خوبصورت بنے بغیر میں نہیں جاؤں گی، دولت لیے بغیر بھی نہیں جاؤں گی۔ سفید ہرنی کو اس بات پر اور زیادہ غصہ آیا۔ وہ اپنی جھونپڑی سے باہر آ گئی اور اچکنے لگی۔ جتنی بار وہ اچھلتی اتنی بار اس کے جسم سے لال اور ہرے رنگ کے پر جھڑتے زمین پر آتے ہی وہ پر بڑے بڑے لال اور ہرے رنگ کے طوطے بن گئے۔ دیکھتے ہی دیکھتے سینکڑوں طوطے چاروں طرف جمع ہو گئے۔ ان تمام طوطوں نے ادب سے گردن جھکا کر پوچھا، کیا حکم ہے ہمارے لیے سفید ہرنی؟ سفید ہرنی نے جواب دیا، اس کاہل، پھوہڑ اور لالچی لڑکی کو فوراً میرے باغ سے نکال دو۔ بس حکم کی دیر تھی، سارے طوطے زرینہ پر پل پڑے۔ کسی نے اس کے منہ پر کاٹا تو کسی نے ناک پر، کسی نے اس کی انگلیاں کتر ڈالی تو کسی نے کمر کو چھلنی کر دیا۔ وہ روتی پیٹتی باغ سے بھاگی بھاگی پھاٹک تک پہنچی اور نکل کر وہ بے ہوش ہو گئی اور ایک درخت کے نیچے دھڑام سے گر پڑی۔ اس درخت پر ہرے ہرے پتوں میں چھپا ہوا کالا رنگ کا ایک طوطا بیٹھا ہوا تھا۔ اس کی چونچ ٹیڑھی اور آنکھیں ڈراؤنی تھیں۔ جب ہرے اور لال طوطے نے زرینہ کو باغ سے باہر دھکیل کر واپس چلے گئے تو کالا طوطا درخت سے نیچے اترا، زرینہ کے سرہانے بیٹھ گیا اور رونے لگا۔ اس کے موٹے موٹے آنسو زرینہ کی بدصورت چہرے پر ٹپکنے لگے۔ کالے طوطے کے جتنے آنسو ٹپکتے گئے، زرینہ کے چہرے کی سیاہی دھلتی گئی۔ وہ خوبصورت ہوتی گئی اور اس کے چہرے اور جسم پر لال اور ہرے طوطوں کے کاٹنے سے جو زخم تھے وہ بھی بھر گئے۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ بے حد خوبصورت، بے حد صحت مند ہو گئی۔ ابھی وہ حیرت سے اپنی بدلی ہوئی حالت دیکھ رہی تھی۔ طوطا بولا، اب تو مزاج ٹھیک ہے تمہارے؟ دریا نے کہا، جلدی سے جواب دیا، خدا کا شکر ہے، لیکن اسے یہ پتہ نہ چل سکا کہ اس کے مزاج پرسی کس نے کی ہے۔ ابھی وہ اسی الجھن میں تھی کہ کالا طوطا اڑ کر اس کے کندھے پر بیٹھ گیا اور بولا، گھبراؤ نہیں، میں تمہارا ساتھ دوں گا۔ تم کون ہو اور کہاں سے آئی ہو؟ زرینہ نے کئی سوال کر ڈالے۔ کالا طوطا میٹھی زبان میں بولا، گھبراؤ نہیں، میں درخت پر بیٹھا تمہاری حالت دیکھ رہا تھا جو مجھ سے دیکھی نہیں جا رہی تھی۔ تمہارے چہرے سے خون بہہ رہا تھا اور تم تکلیف سے ہائے ہائے کر رہی تھی۔ تمہاری حالت پر مجھے رونا آ گیا۔ میں بھی تمہارے ہی طرح ہوں، مجھے بھی سفید ہرنی نے اسی طرح سزا دی تھی۔ اور کیوں؟ زرینہ نے پوچھا، یہ ایک لمبی کہانی ہے، تمہیں سناؤں گا۔ کالے طوطے نے جواب دیا، لیکن پہلے ایک وعدہ کرو، وہ یہ کہ آج سے تم مجھے اپنا بھائی مانو گی، میرا کہنا بھی مانو گی اور میرے ساتھ رہو گی۔ زرینہ بولی، میں پکا وعدہ کرتی ہوں، آخر تم نے میری بدصورتی کو خوبصورتی میں بدلا ہے، میرے زخم ٹھیک کیے ہیں، تو میرے بھائی نہیں تو اور کون ہو؟ میری ایک بہن تھی شرینہ، اس کا نام تھا، وہ بھی جدا ہو گئی، اب تم ہی میرے ساتھی ہو اور میرے بھائی ہو۔ کالے طوطے نے خوشی سے پر پھڑپھڑائے اور کہا، گھبراؤ نہیں، میں تم کو تمہاری بہن سے بھی ملا دوں گا، لیکن ابھی تمہیں سفید ہرنی کی قید سے نکلنا ہے۔ ہم اس کے باغ سے نکل آئے، مگر باغ کے باہر بھی ہزاروں میل تک سفید ہرنی کی حکومت ہے۔ میں نے ایک ترکیب سوچ لی ہے، چلو اب نکلنے کی کوشش کریں۔ بھائی ذرا رک کر چلیں گے، تھوڑا آرام کر لیں، تب تک تم اپنی کہانی ہی سنا دو۔ زرینہ نے درخت کے تنے سے ٹیک لگاتے ہوئے کہا، اچھا تو سنو۔ کالا طوطا زرینہ کے کندھے سے اٹھ کر زمین پر آ بیٹھا اور اپنے کالے کالے پر پیلی پیلی دھوپ میں پھیلا کر کہنے لگا، آج سے کچھ دن پہلے تک سفید ہرنی کے دل میں میرے لیے بہت عزت تھی۔ یہ بہت سارے طوطے جو تم کو باغ کے باہر دھکیل گئے، سب میرے اشاروں پر کام کرتے تھے۔ سفید ہرنی کی حکومت کا سارا کام انہی کے ذمے ہے۔ میں ان سب کا نگران تھا اور یہ سپاہی تھے اور میں کپتان تھا۔ سفید ہرنی مجھ سے بہت خوش تھی، اس نے پلاؤ نگر کی جاگیر بھی مجھے عطا کر دی تھی۔ پلاؤ نگر اس کی سلطنت کے سب سے اچھی جگہ ہے، جہاں ہر وقت پلاؤ پکتا رہتا ہے۔ بھولے بھٹکے مسافر یہاں آتے ہیں اور خوب پیٹ بھر کر کھاتے ہیں۔ پلاؤ نگر جب میری جاگیر میں آیا تو میری خوشی کی انتہا نہ رہی۔ میں نے اپنا محل پلاؤ نگر کے بیچوں بیچ دودھ کے فوارے کے سامنے بنوایا اور میں مزے سے رہنے لگا۔ صبح سویرے ننھی چڑیاں سریلی آواز میں مجھے جگاتی تھیں، شبنم کے قطروں سے میرا منہ دھوتی، تازے تازے انگور کا رس اور ہری ہری مرچیں دیتی۔ جب میرا دل گھبراتا تو سب مل کر کانوں میں رس کھولنے والے نغمے سناتی۔ ایسے ہی نغمے وہ روزانہ مجھے سناتی۔
जब मुझे गर्मी लगती तो अपने सुनहरे परों से पंखा झलती और सर्दी लगती तो रुई के गाले जमा करके लाती। जरीना बहन, तुमसे क्या छुपाना। हुआ ये कि इतने ऐशो आराम में पढ़कर मैं अपनी जिम्मेदारियां भूल गया था, सुस्त और लापरवाह हो गया। मैं पहले उठकर सुबह खुदा का नाम लिया करता था, लेकिन अब मैं 10 बजे तक पड़ा खराटे लिया करता था। ये तमाम लाल और हरे तोते मेरी निगरानी में थे। इनके साथ भी मेरा अच्छा सलूक ना था। अब तुम खुद सोचो, जब मुसीबत आती है तो बुरा भला देख कर नहीं आती। हमारी सरहद के करीब गीदड़ों की हुकूमत थी। मौका पाकर एक रात उन्होंने सफ़ेद हिरनी की हुकूमत पर हमला कर दिया। मेरा फर्ज था कि मैं तीर और तलवार से लेस होकर बहादुरों की तरह मैदान में आता, लेकिन मैं बड़े आराम से बैठा अंगूर का शरबत पीता रहा, मोर का नाच देखता रहा, बुलबुल के नगमे सुनता रहा। सिपाही बार बार आकर मुझे खबर दे रहे थे कि जल्दी चलिए, दुश्मन शहर के करीब आ गए हैं, लेकिन मुझे होश ना आया। गीदड़ों ने पूरी ताकत से हमला कर दिया। मेरे महल में मेरा नौकर एक सफ़ेद तोता था। इससे अपने मुल्क की हालत देखी ना गई। वो फौरन अपनी नंगी तलवार लेकर मैदान में कूद पड़ा और देखते ही देखते गीदड़ों के छक्के छुड़ा दिए। सब गिद्दड़ उल्टे पैर भाग गए, लेकिन वो बहादुर तोता भी जिंदा ना रह सका। चलते चलते गीदड़ इसकी जान भी लेते गए। हमारी फौज का वो अकेला सिपाही था जिसने नामालूम कितने गीदड़ों के साथ इनके सरदार को भी मौत के घाट उतार दिया और अपने मुल्क और नेक मलका सफ़ेद हिरनी के नाम पर जान दे दी। सफ़ेद हिरनी इस बहादुर तोते की मौत पर बेहद रंजीदा हुई। उसने बड़े एहतमाम से इसका मकबरा बनवाया। अपनी रियाया से कहा कि वो इस बहादुर शहीद की इज्जत किया करें। यही हुक्म उसने मुझे भी भिजवाया, लेकिन मैंने इसे तस्लीम करने से इनकार कर दिया। मैंने गरूर से तन कर कहा कि मैं किसी हालत में ये गवारा नहीं कर सकता कि मेरे होते हुए आपकी हुकूमत में कोई दूसरा मुझसे ज़्यादा इज्जत के लायक समझा जाए। सफ़ेद हिरनी मेरे इस जवाब पर बहुत नाराज़ हुई। उसने कहा, हर वो शख्स जो बहादुरी और भलाई का काम करे इज्जत के लायक है, चाहे वो छोटा हो या बड़ा। मैं मानती हूँ वो एक तुम्हारा सिपाही था जो तुम्हारे मातहत था। चूँकि उसने अपनी जान देकर लाखों शहरियों की जानें बचाईं, इसलिए अपनी हिम्मत के साथ सच्चाई की जंग लड़ी, इसलिए इसकी इज्जत करना हमारा फ़र्ज़ है। अगर तुम इस बात को तस्लीम करने से इनकार करते हो तो फ़ौरन मेरी हुकूमत से निकल जाओ। मैंने लाख जतन किए, लेकिन जिस तरह एक बार कमान से निकला हुआ तीर वापस नहीं आ सकता, इसी तरह सफ़ेद हिरनी का हुक्म भी दिया हुआ वापस नहीं लिया जा सकता। जब मैं सीधी तरह से ना गया तो इसने सिपाही तोतों के जरिए मुझे अपने बाग से बाहर निकलवा दिया, बिल्कुल इसी तरह जैसे तुम निकाली गई हो। जिस तरह तुम्हें इसने बदसूरत कर दिया था, इसी तरह मेरा रंग भी स्याह कर दिया। मैं बहुत रोया, गिड़गिड़ाया, लेकिन इसका असर उल्टा ही हुआ और वो मुझ पर और भी नाराज़ हो गई। बोली, मैं अपना फैसला बदल नहीं सकती, तुम फ़ौरन मेरे बाग से निकल जाओ। तुम जिंदगी भर स्याह रहोगे। तुम्हारे आंसू जिस पर भी टपकेंगे वो चीज़ पहले से कई गुना खूबसूरत हो जाएगी, लेकिन तुम्हारे ये आंसू तुम पर कोई असर नहीं करेंगे। तुम ही सोचो, ये तो बिल्कुल ऐसी बात हुई ना कि जैसे कुएं में रहने वाला मेंढक प्यार से तड़पे। अपनी कहानी सुनाकर काला तोता खामोश हो गया और जरीना की तरफ देखने लगा। जरीना बोली, हाँ भाई, तुम्हारी दास्तान दुखी है और इबलीस से मिलती जुलती है। जिस तरह इंसानों का पुतला बनाकर अल्लाह मियाँ ने इबलीस को हुक्म दिया कि वो इसे सजदा करें, इबलीस ने नाफरमानी की, जिसकी सज़ा में इसे आसमान से निकाल दिया गया। बिल्कुल ऐसा ही तुम्हारा भी हाल हुआ। खैर, जो हुआ सो हुआ। अब तो जो मुसीबत आन पड़ी है, इससे निजात हासिल करने का सोचो। काला तोता बोला, पहले हम कुछ खा पी लें, ज़रा हवास ठिकाने आते हैं तो फिर कुछ सोचते हैं। दोनों उठ खड़े हुए। उजाड़ बियाबान जंगल में घास फूस और कांटेदार दरख्तों के सिवा दूर दूर तक कुछ और नज़र नहीं आ रहा था। बड़ी मुश्किल से इन्हें कुछ बदमज़ा जंगली फल मिले, जो जमा करके एक दरिया के किनारे लाए और बैठकर खाने लगे। दरिया के किनारे एक बहुत बड़ा भूरा मेंढक भी बैठा हुआ था। काले तोते और जरीना को रंजीदा देखकर उसने पूछा, तुम लोगों पर क्या मुसीबत आन पड़ी है? खैर तो है? अरे मियाँ भूरे मेंढक, खैर ही तो नहीं है, काले तोते ने जंगली फल खाते हुए कहा। बस हम सफ़ेद हिरनी की हुकूमत से बाहर निकल जाएं, तब समझो खैरियत है। यहाँ हम आराम से नहीं रह सकते। नामालूम और क्या खता हो जाए जिसकी हमें सज़ा भुगतनी पड़े। लेकिन हाँ, खूब याद आया मियाँ मेंढक, तुम तो सफ़ेद हिरनी के खास कारिंदे हो, तुम्हारा कहना है तो वो ज़रूर मानेगी। भूरे मेंढक ने जवाब दिया, मेरा तो नहीं, हाँ हमारे बादशाह का कहना वो ज़रूर मानेगी। तो कि खुदा के वास्ते अपने बादशाह से हमारी सिफारिश करवा दो। काले तोते ने जल्दी जल्दी बहुत से जंगली बेल रस भरियाँ इसके सामने डालते हुए कहा, लो भैया, ये तुम खाओ, अपने बाल बच्चों को खिलाओ और जैसे भी हो सिफारिश करके सफ़ेद हिरनी से मेरी जागीर मुझे वापस दिला दो। और ये सुनकर मेंढक को सख्त गुस्सा आया और गुस्से से इसकी तोंद फूल गई। खबरदार, अब जो दोबारा ऐसी बात की, तुम मुझे रिश्वत दे रहे हो, लेकिन मुझे रिश्वत से नफरत है।
जहाँ रिश्वत का दौर दौरा हो, इस मुल्क की तरक्की रुक जाती है। अरे ले क्यों नहीं लेते? टरके अब मेंढक की बीवी ने पानी में से सर निकाला और बोली कि बच्चे कितने दिनों से बेर और रस भरियां खाने को तरस रहे थे। हरगिज नहीं, भूरे मेंढक ने तन कर जवाब दिया। रिश्वतखोरी से ईमान चला जाता है। काला तोता मायूस होकर जरीना की तरफ देखने लगा। जरीना बोली, चलो भैया, अब तो खुद ही कोशिश करना पड़ेगी। वक्त पड़ने पर कोई किसी के काम नहीं आता। काले तोते ने कोई जवाब नहीं दिया और गहरी सोच में डूबा हुआ था। सोच ली, बस एक तरकीब सोच ली। ये कहकर वो खुशी से जो उछला तो धड़ाम से दरिया में गिर पड़ा और दरिया में नीला नीला पानी मौजें मार रहा था। काले तोते ने बड़े हाथ पैर मारे। काला तोता डूबता ही चला गया। जरीना भी तैरना नहीं जानती थी। वो दरिया के किनारे खड़ी चिल्लाती रही। काला तोता डूबता ही चला गया। एक जगह इसके पैर जमीन से लगे। अपनी जिंदगी की तरफ से नाउम्मीद हो गया था। कुछ उम्मीद बंधी तो उसने आंखें खोली और देखा तो एक अजीब समा था। वो मेंढकों की बस्ती थी। उम्दा उम्दा मकान, सजी हुई दुकानें, चौड़ी चौड़ी सड़कें जिन पर लातादाद पीले मेंढक खुदक रहे थे। काले तोते ने इत्मीनान का सांस लिया और अपने भीगे हुए पर झटक डाले। बदतमीज, एक तरफ से आवाज आई। उसने घूम कर देखा। एक मेंढकी खड़ी थी। मेंढकी का रंग बिल्कुल पीला था। काला तोता घबरा गया। मेंढकी बोली, तुम्हें जरा तमीज नहीं? मेरे सारे कपड़े भिगोकर रख दिए, अब मुझे जुकाम हो जाएगा। और मेंढकी को वाकई जुकाम हो गया। उसने काजी की अदालत में काले तोते पर मुकदमा दर्ज कर दिया और इल्ज़ाम ये लगाया कि काला तोता गैर मुल्की है और बगैर पासपोर्ट के मेंढकाबाद में घुस आया है। काजी की अदालत से इसे 6 महीने कैद की सख्त सज़ा मिली। दिन में एक वक्त बस सूखी मिर्चें सुर्ख खाने को मिलती। रात भर मच्छरों के काटने से नींद न आती। कुछ दिन इसी तरह गुजर गए। कैद खाने के कोने में वहाँ एक झींगर रहा करता था। झींगर रात भर जागता रहता। काले तोते को भी नींद न आती। दोनों रात भर बातें करते रहते। इसी तरह दोनों में बहुत दोस्ती हो गई थी। एक दिन काले तोते ने झींगर को जरा मूड में पाया तो बोला, प्यारे झींगर, क्या तुम मुझे इस कैद से निजात दिला सकते हो? झींगर बोला, ये कौन सी बड़ी बात है? बाहर देखो, पहरेदार आराम कर रहे हैं, लेकिन इनकी नींद अभी पक्की नहीं हुई। मैं अभी जोर जोर से बोलना शुरू करता हूँ, ये समझेंगे कि रात हो गई है। मैं आम तौर पर रात के सन्नाटे में ही बोलता हूँ। जब ये पहरेदार गहरी नींद सो जाएं, तुम कैद खाने की सलाखें काटकर भाग निकलना। काले तोते ने ऐसा ही किया। झींगर बोलने लगा। सन्नाटे में झींगर की आवाज़ ने लोरी का काम दिया। ऊँघते हुए पहरेदार गहरी नींद सो गए। कैद खाने की सलाखें मछली की हड्डियों से बनी हुई थी। काले तोते ने अपनी चोंच को आरी की तरह चलाया, सलाखें काट डाली और वहाँ से भाग निकला। कैद खाने से बाहर आकर इसे जरीना का ख्याल आया। वो इस मुसीबत में तो सब कुछ भूल गया था। जरीना कैसी होगी, कहाँ होगी, सोचते सोचते इसकी आंखों में आंसू आ गए और चलते चलते वो मेंढकाबाद की आबादी से बहुत दूर निकल आया। जैसे जैसे वो मेंढकाबाद से दूर आता गया, एक नई बस्ती इसके करीब आती गई। ये बस्ती मेंढकाबाद से कहीं ज़्यादा अच्छी थी। काला तोता हैरत से आंखें फाड़े इस बस्ती के आलीशान मकान, हसीन चमन और साफ़ सुथरी सड़कें देख रहा था कि एक तरफ से आवाज़ आई कि जनाब, कौन हो तुम? काले तोते ने देखा, ये भी एक मेंढक की ही आवाज़ थी। मेंढक का रंग पीला नहीं बल्कि भूरा था। एक सौदागर हूँ, रास्ता भूल गया हूँ। काले तोते ने जल्दी से बात बनाई। इसे ये डर था कि इसके पास यहाँ आने का इजाज़तनामा नहीं था और इसे ये भी डर था कि शायद वो पकड़ा ही न जाए। भूरे मेंढक ने हमदर्दी से कहा, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं, तुम टट्टर नगर की सरहद में हो। हमारा बादशाह बहुत रहमदिल है और वो बाहर से आने वाले सौदागरों की बड़ी इज्जत करता है। काला तोता बोला, फिर मुझे भी अपने रहमदिल बादशाह के पास ले चलो। भूरा मेंढक काले तोते को अपने साथ अपनी बस्ती टट्टर नगर के रहमदिल बादशाह के पास ले आया। बादशाह ने इसकी बड़ी कदर की और इससे पहले दस्तरखान पर अपने साथ खाना खिलाया। खाना खाने के बाद बादशाह ने काले तोते से कहा कि सौदागर, अब तुमको वो सारा सामान हमारी खिदमत में पेश कर दो जो तुम अपने मुल्क से यहाँ फरोख्त करने के लिए लाए हो। काला तोता एकदम सटपटा गया। वो सौदागर तो था नहीं और ना इसके पास कोई कीमती सामान था। वो क्या पेश करता? अचानक एक तरकीब इसके जहन में आ गई। उसने अपने बाजुओं से 2 लंबे लंबे काले पर नोचे और बादशाह की खिदमत में पेश कर दिए और बड़े अदब से बोला, आलम पना, रास्ते में मुझे लुटेरों ने लूट लिया, एक एक पाई छीन कर ले गए। ये दो चप्पू मैंने अपने परों में छुपा लिए थे। अब मेरे पास सिर्फ यही नजराना आपके लिए रह गया है। इन चप्पों की खासियत ये है कि इनसे अगर आप अपनी कश्ती चलवाएंगे तो वो कभी नहीं डूबेगी, चाहे तूफान में क्यों ना गिर जाए या भंवर में फंस जाए। ये चप्पू हर जगह इसे बचा लाएंगे। टट्टर नगर का भूरा बादशाह चप्पू देखकर बेहद खुश हुआ। बोला, ऐ सौदागर, तूने मेरे मन की चीज़ पेश की है। इतने स्याह, इतने चमकदार चप्पू मैंने आज तक नहीं देखे थे। फिर अचानक बादशाह रंजीदा हो गया। काले तोते को बड़ी हैरत हुई।
اس نے کہا، عالم پناہ، ابھی تو آپ بہت خوش تھے، ایک دم غمگین کیوں ہو گئے؟ آپ کا چہرہ آلو کے پھول کی طرح گلابی تھا، اچانک سرسوں کے پھول کی طرح پیلا کیوں پڑ گیا؟ بادشاہ نے سرد آہ بھری اور جواب دیا، افسوس، یہ چپو میرے کسی کام کے نہیں، میری رانی بے حد بدصورت ہے، میں نہیں چاہتا کہ میں اپنی بدصورت رانی کے ساتھ سیر کروں اور وہ کشتی کے اتنے خوبصورت چپو دیکھ کر افسوس کرے اور یہ نہ سوچے کہ خوبصورت بادشاہ کشتی بھی خوبصورت چپوں سے خوبصورت صرف وہی، اتنی بدصورت کیوں؟ کالا طوطا جلدی سے بولا، عالم پناہ، یہ خادم رانی کو اس قدر حسین بنا دے گا کہ دنیا میں اس جیسی دوسری کوئی رانی نہیں ہوگی۔ آپ رانی صاحبہ کو دوبارہ دربار میں بلوائیے۔ مینڈک کی رانی کو دربار میں لایا گیا، اس کا رنگ اندھیری رات کی طرح کالا تھا، اس کے ساتھ اس کی رانی سے کہیں زیادہ خوبصورت تھی۔ کالے طوطے نے بادشاہ سے کہا کہ وہ کنیزوں کو گانے کا حکم سنائیں، ساز بجانے والے غم کا ساز چھیڑیں اور کنیز دکھی گیت گائیں۔ بادشاہ نے حکم دیا تو غم کے ساتھ ساز چھڑ گئے، کنیزوں کی آوازیں بڑی سریلی تھیں، ان کی آواز میں درد تھا اور وہ گا رہی تھیں، ٹر رو رہے تھے، سارا شہر بھورا بھورا سندر راجا پہ سب کی بہن بچاتا ہے، اوروں کو تو وہ کام بتاتا ہے، اس کا کام نہیں بن پاتا، مشکل کو آسان کر روئے، سارا شہر اوروں کو سندرتا دیتا، خود سندر نہ ہونے پائے، دور دیش کا ایک سوداگر ہمارے ہاں آئے، رانی کو سندر کر روئے سارا شہر ٹر 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 ٹر۔ سارے دربار میں کنیزوں کا دکھ بھرا گیت گونج رہا تھا، سب خاموش تھے، رانی بھی چپ تھی، اس کی آنکھیں بھر آئیں، کالا طوطا رو رہا تھا، اس کے آنسو بدصورت رانی کے چہرے پر ٹپک رہے تھے، جیسے جیسے آنسو ٹپکتے گئے مینڈک کی رانی خوبصورت ہوتی گئی، اس کا چہرہ گلاب کی طرح تازہ ہو گیا، اس پر پانی کی لہریں جیسے شوق سی چمکی آ گئی، وہ اتنی حسین نظر آنے لگی کہ اس نے مقابلے کی کسی میں تاب نہ تھی، درباری خوشی سے چلا اٹھے، بادشاہ کھلکھلا کر ہنس دیا، مینڈک کی رانی آئینے میں اپنا مکھڑا دیکھ کر مسکرا دی، بادشاہ نے آگے بڑھ کر کالے طوطے کو گلے لگا لیا اور بولا، مہربان دوست، تم نے میرے اوپر بڑا احسان کیا ہے، اب میری سلطنت کے مالک تم ہو۔ کالے طوطے نے کوئی جواب نہیں دیا، وہ اپنی بری عادتوں پر پچھتا رہا تھا، اسے سفید ہرنی یاد آ رہی تھی جس نے اسے یہ سزا دی تھی کہ اپنے آنسوؤں سے دوسروں کو خوبصورت بنا دے، لیکن خود وہ خوبصورت نہیں بن سکے، کتنی اچھی سزا تھی یہ، آج کی سزا کی بدولت وہ بادشاہ بنا جا رہا تھا۔ سفید ہرنی کتنی اچھی ہے، کتنی رحم دل ہے، اگر وہ اپنے آنسوؤں سے خود بھی خوبصورت بن سکتا تو وہ اور زیادہ لالچی، مغرور اور خود غرض ہو سکتا تھا۔ یہ سوچتے ہی سوچتے وہ چونک پڑا اور بادشاہ کو جواب نہیں دیا۔ جناب علی، آپ کی سلطنت آپ کو مبارک، میں تو اپنے وطن واپس جانا چاہتا ہوں، اب میں نے کاہلی اور غرور سے توبہ کر لی ہے، آپ بس اتنی زحمت کیجیے کہ میرے ساتھ ہماری ملکہ سفید ہرنی کے پاس چلیے اور سفید ہرنی سے میرا اور میری بہن زرینہ کا قصور معاف کروا دیں، بس اتنی سی بات ہے۔ ٹرٹر نگر کے بھورے بادشاہ نے کہا، سفید ہرنی خود نیک ہے اور نیک لوگوں سے محبت کرتی ہے، جس کی نیت صاف ہو، جس نے دل سے توبہ کر لی ہو، اس کی قدر کرتی ہے، تم نے اگر سچے دل سے توبہ کر لی تو وہ تمہیں ضرور معاف کر دے گی، آؤ میں تمہیں اس کے پاس لے چلوں گا۔ کالا طوطا بھورے بادشاہ کی کشتی میں اس کی خوبصورت رانی اور بھورے بادشاہ کے ساتھ بیٹھ کر چلا گیا۔ کشتی کالے طوطے کے پروں پر چپوؤں سے چل رہی تھی، تھوڑی دیر بعد کشتی کنارے پر پہنچی تو کالے طوطے کی خوشی کی انتہا نہ رہی، اس نے دیکھا وہاں بیٹھی ہوئی ہے زرینہ اور مسکرا رہی ہے، قریب ہی وہ بھورا مینڈک بیٹھا ہوا جس سے رشوت خوری سے نفرت تھی۔ زرینہ کو دیکھ کر کالا طوطا بولا، زرینہ بہن، تمہیں معلوم ہے دریا میں مجھ پر کیا گزری؟ میں نے اپنے سارے گناہوں سے توبہ کر لی اور مجھے سب معلوم ہے۔ زرینہ نے جواب دیا، ارے واہ، تمہیں کس طرح معلوم ہوا؟ کالے طوطے نے تعجب سے پوچھا، مجھے اس مینڈک نے سب کچھ بتا دیا ہے۔ زرینہ نے اس بھورے مینڈک کی طرف اشارہ کیا جو اس کے قریب بیٹھا ہوا تھا، جب تم پانی میں ڈوبے تھے اس نے بھی دریا میں چھلانگ لگا دی تھی اور یہ تمہارے آنے سے پہلے تھوڑی دیر واپس آیا ہے۔ کالے طوطے کو سن کر بے حد خوشی ہوئی، وہ زرینہ کو لے کر ٹٹر نگر کے بھورے بادشاہ کے ساتھ سفید ہرنی کی خدمت میں حاضر ہوا۔ سفید ہرنی ان کو دیکھتے ہی بولی، شاباش کالے طوطے، شاباش زرینہ، مجھے سب معلوم ہو گیا ہے، تم دونوں نے سچے دل سے توبہ کر لی ہے، میں نے ایک تسلی کو اسی کام پر مقرر کر دیا تھا کہ وہ تمہاری ایک ایک بات مجھ تک پہنچاتی رہے، وہ اپنا کام پوری ایمانداری اور ذمہ داری سے انجام دیتی رہی، میں نے تم دونوں کی نیت کی صفائی اور سچائی بھانپ لی تھی، انسان میں اگر یہ خوبی ہو تو اپنے ارادوں میں ضرور کامیاب ہوتا ہے، جاؤ میں نے تم لوگوں کو معاف کر دیا، اور نگر کے بھورے نیک دل بادشاہ آپ کی آمد کا بہت بہت شکریہ۔ کالے طوطے کو سفید ہرنی نے دوبارہ ہرے رنگ کا خوبصورت طوطا بنا دیا۔
اسے اس کا عہدہ اور پلاؤ نگر واپس کر دیا۔ زرینہ کو سفید ہرنی نے بہت سے ہیرے، سونے اور روپے دے کر اسی شتر مرغ پر سوار کر کے اس کے گھر پہنچا دیا، جس پر سوار ہو کر اس کی چھوٹی بہن شرینہ گھر واپس آئی تھی۔ گھر پہنچ کر اسے بڑی حیرت ہوئی۔ شرینہ نے اپنی بہن کے ظلم اور زیادتیاں بلا دی تھیں اور گھر کو سجایا تھا۔ وہ زرینہ کو خوش آمدید کہنے کے لیے گھر کے دروازے پر کھڑی تھی۔ زرینہ نے شرینہ سے پوچھا، میری پیاری بہن، تمہیں کیسے پتہ چلا کہ میں نے ظلم اور کاہلی سے توبہ کر لی ہے اور میں سفید ہرنی سے انعام لے کر گھر واپس آ رہی ہوں؟ زرینہ مسکرا دی۔ اس نے کیاری میں لگے ہوئے گلاب کے ایک پھول کی طرف اشارہ کیا، جس پر ایک رنگ برنگی پیاری پیاری تتلی بیٹھی ہوئی تھی۔ تتلی کو دیکھ کر شرینہ کی سمجھ میں ساری بات آ گئی۔ یہ وہی تتلی تھی جسے سفید ہرنی نے کالے طوطے اور زرینہ کے حالات جاننے کے لیے مقرر کیا تھا۔ زرینہ تتلی کے قریب گئی اور بولی، اچھا جی تتلی، مجھ سے پہلے ہی آ کر تم نے میری بہن کو ساری کہانی سنا دی۔ تتلی کھلکھلا کر ہنسی اور پھر سے اڑ گئی۔ شرینہ نے زرینہ کو گلے لگا لیا اور بولی، یہ تتلی بڑے شوق ہے۔ میں سفید ہرنی کے باغ میں گئی اور سفید نرم نرم گھاس پر میرا لیٹنے کو جی چاہ رہا تھا تو اسی تتلی نے میرے ہونٹوں پر گدگدی کر کے مجھے اٹھایا تھا۔ اس دن کے بعد سے دونوں بہنیں جیسے ہنسی خوشی رہنے لگی۔ بستی کے محنتی آدمیوں میں سے دونوں کی شادی ہو گئی۔ اب زرینہ شرینہ کی خوبصورتی کی وجہ سے اس پر ظلم کرتی تھی، نہ ہی اس سے جلتی تھی اور نہ ہی شرینہ کو زرینہ سے کوئی شکایت تھی۔